کل کی نشست میں آپ حضرات کے سامنے قربانی کے فضائل اور اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں عرض کی تھی۔ آج کی اس مختصر نشست میں آپ حضرات کے سامنے قربانی کا نصاب اور قربانی کے وجوب پر جو دلائل ہیں اختصار کے ساتھ بیان کرنے ہیں۔ ویسے تو جمعۃ المبارک میں کئی ایک مسائل آپ حضرات کے سامنے بیان بھی کیے ہیں۔ قربانی کا نصاب کہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت اور مقیم ہو اور صاحب نصاب ہو تو اس پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ اب صاحب نصاب کیا ہے؟ صاحب نصاب یہ ہے کہ بندے کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا سامان تجارت جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی بنتی ہو، یا نقدی موجود ہو، رقم موجود ہو جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی بنتی ہو۔ اسی طریقے سے ضرورت سے زائد جو سامان موجود ہے وہ سامان بھی جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی مقدار تک پہنچتی ہو تو ہر ایسے مسلمان مرد اور عورت پر قربانی واجب ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے، اگر ایک بندے کے پاس یہ ساری کی ساری چیزیں متفرق طور پر موجود ہیں، کچھ تولہ سونا موجود ہے اور کچھ ساتھ کچھ تولے چاندی ہے یا نقدی ہے یا مال تجارت ہے، الگ الگ اگر دیکھا جائے ان چیزوں کو تو انسان صاحب نصاب نہیں بنتا، لیکن جب ان کو اکٹھا کیا جائے تو اس کی مالیت مقدار جو ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر جیسے بڑھ جاتی ہے، تو اس صورت میں مجموعہ پر کیا ہوگی؟ قربانی واجب ہوگی۔ قربانی کے اعتبار سے لوگ بہت زیادہ کوتاہی کا شکار ہیں، خاص طور پر جن گھروں میں کھانا پینا مشترک ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے کمانے والے 3-4 بیٹے ہوں گے، والد صاحب کی الگ کمائی ہوگی، والدہ الگ مالیت کی ملکیت ہوگی، اس کے نصاب میں اس کے پاس الگ ملکیت ہوگی، تو یہاں بہت زیادہ کوتاہی ہوتی ہے کہ سربراہ ایک قربانی کر دے تو ہم سمجھتے ہیں کہ سب کی جانب سے قربانی ہوگی۔ یہ بات غلط ہے۔ اگر بیگم محترمہ کی مالیت ہے، جیسے کہ میں نے جمعے میں بھی عرض کیا تھا کہ اگر 1 تولہ سونا بھی بیگم کے پاس ہے اور اس کے پاس ضرورت سے زائد سامان ہے ہی ہے اور نقدی بھی ہوتا ہے، موجود ہوتا ہے، نقدی رقم بھی ہوتی ہے، تو مجموعہ بنا کر پھر بھی اس کی مالیت بنتی ہے۔ ویسے بھی 1 تولہ سونا جو ہے آپ کو پتہ ہے 1 لاکھ کے قریب پہنچ چکا ہے، تو اس اعتبار سے کسی نہ کسی حد تک ملکیت اور مالیت بن جاتی ہے، تو لہٰذا الگ الگ پر خامن الگ اپنی ملکیت کا اعتبار ہے اس کا، اور جو بیوی ہے اس کی الگ ملکیت اعتبار کیا جائے گا، جو اولاد ہے عقل مند ہے بالغ ہے اس کی الگ ملکیت کا اعتبار کیا جائے گا۔ تو اس لیے ہر ایک اپنی اپنی جو اس پر ذمہ داری ہے، جس پر قربانی واجب ہے، اپنی اپنی طرف سے قربانی کریں گے تو یہ واجب سر سے اترے گا۔ اگر قربانی خود نہیں کریں گے تو اس صورت میں واجب سر پر رہے گا اور بندہ گنہگار رہے گا۔